اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 95 ہو چکی ہے۔ میں ایک دفعہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں، پھر اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ کہہ دو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کی زندگی صرف تمہارے لیے اللہ کے پاس باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے، اور اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تم ضرور موجود پاؤ گے، وجدہ یوجدو جس کو یجدو پڑھا جاتا ہے، تجدنہم تم ان کو ضرور موجود پاؤ گے، احرسا زیادہ لالچی، یہ ہے مقابلے کا صیغہ، احرس الناس لوگوں سے زیادہ لالچی، علی الحیات زندگی پر، تم ان لوگوں کو عام لوگوں سے بھی زیادہ لالچی پاؤ گے زندگی کے معاملے میں، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کی لالچ رکھتے ہیں۔ یودو یہ محبت کرتے ہیں، وددہ یوددو، یودو جس کو کہا جاتا ہے یودو، یہ چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے ہر ایک، یہ لوگ اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، لو کہ یہ لوگ کاش، یعمرو ان کی عمر ہو، الف ہزار سنتن سال، یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی عمر 1000 سال ہو، لیکن وما نہیں ہے ہوا یہ جو 1000 سال ہے نہیں ہے یہ بمزحزحی دور کرنے والا، یہ مزحزح یہ وہ ہے کہ کہتے ہیں فاعل ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں دور کرنا۔ وما ہوا بمزحزحی نہیں ہے وہ دور کرنے والی، من العذاب عذاب سے، کیا، ان یعمر کہ ان کی عمر زیادہ ہو، واللہ بصیر اور اللہ دیکھنے والا ہے، بما یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کر دی کہ تم ایک تو ٹیسٹ بتا رہے تھے، اللہ نے ٹیسٹ کا ایک نتیجہ بیان کیا، اور ساتھ ایک اور پلس پوائنٹ بھی بیان کر دیا کہ عام لوگ جو ہیں، مطلب وہ ہوتا ہے کہ بھی ان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ بھی زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، دوبارہ زندگی ملنی نہیں، اس لیے اسے جی بھر کے انجوائے کر لو، تو وہ مکمل اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں آ کے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہو جائے، وہ بھی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو باہر جو بزرگ بوڑھے جو ہیں وہ زہر کے ٹیکے لگواتے ہیں، یا جو خودکشی جن کے ہاں جائز ہے، ایک قانون ہے، وہ قانونی چیز ہے، خودکشی آپ کر سکتے ہو، زہر کے ٹیکے لگوا لو یا کس طرح، کیوں کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، وہ مر جانے کی خواہش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں بس ہم مر جائیں، اب بس ہو چکی ہے۔ لیکن ہم مسلمان دیکھ لیں، ہماری لالچ، اس وقت کے یہودی اور آج کل کے مسلمان، ہماری لالچ، ہماری خواہش بڑھتی ہی جا رہی ہے دنیا کے مال کے لیے، دنیا کے وقت کے لیے، اور واقعی اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو ہم اس آیت پہ بالکل پورا اترتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہماری موت 1000 سال ہو، ہم میں سے کوئی یہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور کسی کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی یہ 60 50 60 70 سال کی ہے، وہ بھی ایوریج زیادہ اگر ہم لگا لیں، ورنہ بندے تو 10 20 20 25 25 30 30 سال کی عمر میں بھی مر رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے واقعی ہم اس چیز پہ پورا اترتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی 1000 سال ہو۔ آپ بیٹھ کے سوچیں، آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا یہ چیز، آپ انکار نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ ہمیں ہر بندے کی خواہش ہے ہماری زندگی اتنی زیادہ ہو، اور پھر ہمیں یہ نعمتیں ملتی جائیں، ہمیں پیسہ ہمارے پاس بہت ہو، مال و دولت بہت ہو، اتنی لالچ اتنی خواہش تو کافروں میں بھی نہیں ہے جتنی خواہش جتنی لالچ ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ جب وہن ہوگا دنیا میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے آخرت پہ یقین نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ان کو ضرور موجود پاؤ گے عام لوگوں سے بھی زیادہ لالچی، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یعنی یہ جو کافر مشرک تھے اس وقت کے اور آج کے بھی دیکھ لو، ان میں بھی زندگی کی اتنی لالچ نہیں ہے جتنی ان مسلمانوں میں، ان یہودیوں میں یا ان لوگوں میں لالچ ہے۔ مسلمانوں کو تو میں کہہ رہا ہوں نا، اصل میں تو وہ آیت یہودیوں کی طرف ہے، لیکن چونکہ ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں۔ ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی، چاہے زندگی 1000 سال ہو، چاہے زندگی 100 سال ہو، کیا وہ ختم نہیں ہونی؟ کیا وہ آخرت قائم نہیں ہونی؟ کیا قیامت قائم نہیں ہونی؟ چاہے وہ زندگی 1000 سال کی ہو، چاہے وہ 100 سال کی ہو، آخر یہ ساری چیزیں انہیں عذاب سے دور نہیں کرنے والی، چاہے جتنی بھی عمر ہو جائے ان کی۔
اللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہودیوں کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ایز اٹ از ہم میں موجود ہیں بالکل۔ مطلب اگر ہم کہیں کاربن کاپی ہے ہماری امت ان یہودیوں کی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، ہمارے اندر جو شعور اجاگر کرنا ہے اس چیز کی، یہ کیا کہتے ہیں دنیا کی خواہشات ہمارے اندر کم کرنی ہے ہم نے، کہ ہمارے اندر یہ جو یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، وہ ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے محل بڑے ہوں، ہمارے گھر دوسرے سے بڑے ہوں، ہمارے پاس نعمتیں دوسروں سے زیادہ ہوں، گاڑیاں بنگلے زیادہ ہوں، مال و دولت زیادہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کہ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے، اب دیکھ لو اتنے بڑے بڑے محل جو تھے اب وہ کیا ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے گھر بھی ہو جانے والے ہیں، ہمارے بھی یہی، ہمیں کسی نے یاد بھی نہیں کرنا، اور ہم جناب آگے بڑھنے کی بھی ایک دنیا، کتنی سی دنیا حاصل کر سکتے ہیں ہم جتنی بھی کوشش کر لیں دنیا ہر کسی کو تو نہیں ملتی، کوئی کہہ لو دنیا میں مال و دولت میں پیسے میں آگے بڑھ جاتا ہے لیکن مرنا اس نے بھی ہوتا ہے، اور کوئی ساری زندگی دنیا حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں مگر انہیں دنیا پھر بھی نہیں ملتی۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے نا، اگر ہمیں یہ، اگر تو آخرت پہ یقین نہیں ہے، اگر تو مطلب جنت جہنم کا یقین ہی نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہے یہ کسی نہ کسی حد تک گمان بھی ہے، شک بھی ہے کہ ایسا ہے، تو بھی ہمارا عمل ایسا نہ ہوتا جیسا اب ہے۔ تو یہ آیت نمبر 96، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آگے نیا ہی مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔